یہ چیزیں ان کے لیے پانی پینے کی طرح آسان ہے. تو یہ لوگ اگر خود بھی نہ کریں نا تو وہاں پہ اتنے ان کے جاہل طالب علم ہیں جیسے ابھی گل حسن مطہری ہیں, اس طرح کے لوگ کہ وہ قتل کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے. اگر کوئی حوزہ علمیہ سے آپ کو جان کی امان دے دو اور باقاعدہ لکھ کے اور ویڈیو بنا کے دے دے کہ آپ آ جائیں, تو آپ جانے کو تیار ہوں گے؟ بالکل. پہلے آن لائن مناظرہ کریں نا, اگر اس میں نہ ہو سکا پھر کوئی تشنگی رہی تو پھر ہم جائیں گے نا. جو گرے ہاتھ سے کھلتا ہے اس کو دان سے نہیں کھلتے. میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی دینی طالب علم نہیں ہوں, بی ایس فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف کا اسٹوڈنٹ. وہ گل کرو جی پاکستان والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے بھائی؟ شہزاد حسین گلگت سے تعلق رکھتے ہیں. شہزاد حسین بھائی گلگت سے, اللہ آپ کو عزت دے. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں بھائی, بولیں. قبلہ میرا آپ سے ایک سوال تھا تقلید کے حوالے سے. آپ یہ جو اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر کہتے رہتے ہیں کہ مجتہدین نے احادیث پڑھنے سے منع کیا ہے, تو کیا مہربانی فرما کے یہ بتا سکتے ہیں, اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ سے, کیا آپ مہربانی فرما کے بتا سکتے ہیں کہ مجتہدین نے واقعی لکھ کر ہمیں منع کیا ہو کہ جی حدیث نہ پڑھو بلکہ ہمارے فتووں پہ عمل کرو؟ بالکل بالکل بالکل. مجتہدین بالاجماع یہ فتویٰ دیتے ہیں. دیکھیں ان کی تفضیل مسائل کا پہلا فتویٰ یہی ہے کہ ہر مکلف پہ واجب ہے کہ تمام مسائل پہ یا وہ مجتہد ہو یا محتاط ہو یا مقلد ہو. اگر وہ مجتہد ہے تو اجتہاد کرتا ہے, اپنے موارد سے نکال لیتا ہے, تو اس کو رسالہ عملیہ سے کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کس کے لیے؟ وہ شخص کے لیے جو بہت عرصہ تک حوزہ جاہلیہ میں جا کے اپنا عمر صرف کرتا ہے. لیکن جو غیر مقلد ہیں, جو اکثریت شیعہ باڈی جو ہے 99% لوگ غیر مجتہد ہیں, چاہے وہ عالم دین بھی ہے نا, غیر مجتہد ان کی اکثریت ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہر ایک جو نجف قم جاتا ہے وہ مجتہد بھی بن جاتا ہے. تو 1000 لوگوں میں سے 2 مجتہد بنتے ہیں, باقی تو مجتہد نہیں ہوتے. ان کے لیے 2 راستے ہیں, 2 راستے. حدیث پڑھنا اس میں آپشن نہیں ہے. آپشن اس میں کیا ہے؟ یا ایک مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے یا سب مجتہدین کے فتوے پہ عمل کرے. احتیاط کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سب مجتہدین کے فتوے دیکھ لیں, اس میں سے جو سخت ترین قول ہے اس پہ عمل کرے. اس کو کہتے ہیں احتیاط. تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہوگا. تو ان کے لیے بس سے یہی راستہ. وہ اس طرح کھل کے فتویٰ نہیں دیتے ہیں, وہ اس طرح پاگل توڑی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پہ عمل کرنا آپ کے لیے حرام ہے. اس طرح وہ نہیں کہتے, کیونکہ اس میں ان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے. لیکن وہ ان کا اسی فتویٰ جو ان کا اجماعی فتویٰ ہے اس کو لے لیں. اس میں آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا ایک مجتہد کے فتوے پہ عمل کریں یا سب مجتہدین کے فتوے پہ عمل کریں. آپ کو حدیث پہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اجتہاد کی ضرورت ہوگی. آپ ادھر 40 سال جائیں حوزے میں. تو یہ وہ لازمی بات ہے کہ عوام شیعہ پہ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. اس فتوے کا نتیجہ یہی ہے. علائر صاحب, میں نے ایک آیت اللہ سستانی کا ایک توضیح المسائل کے شروع میں دیکھا تھا, انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا یا اجتہاد کرے یا تقلید کرے, اور آخر میں اس نے لکھا تھا حدیث پر عمل کرنا مشکل ہوگا. صرف اتنی لفظ اس کا میں نے پڑھا تھا کہ اس میں آپ کو توضیح المسائل سستانی کا میں اردو میں توضیح المسائل اگر میرے پاس ہو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جو میں نے پڑھا تھا بالکل آپ سے ہی, آپ کی یادداشت غلط ہے, آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. میں آپ کو توضیح المسائل اگر مجھے مل جائے اردو میں, توضیح المسائل سستانی, یہ آ گیا کس زبان میں. اب یہ توضیح المسائل فارسی میں ہے بھائی, میں آپ کو دکھا, اردو میں میرے پاس نہیں ہے, آپ کو شاید مل جائے. میں دیکھتا ہوں اردو کی توضیح المسائل کس کی ہے. اردو میں میرے پاس نہیں ہے. بہرحال یہ وہ فارسی سے ترجمہ کرتے ہیں. توضیح المسائل مطابق فتاوی سید علی حسینی سستانی. اچھا, یہ توضیح المسائل ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. عمل بین رسالہ شریفہ یہ بھی بتائیے گا کون سی ایڈیشن ہے توضیح المسائل, کون سے سال کی شائع شدہ ہے, یہ بھی بتائیے گا. یہ بھائی یہ PDF ہے, مجھے نہیں معلوم کس سال کی ہے, لیکن یہ فتویٰ جو ہے ان کا ایک ہی ہے, فتویٰ ان کا چینج نہیں ہوتا اس مسئلے پر. اچھا, شخص تقلید میں نے 2022 کی ایڈیشن میں لکھا تھا کہ احادیث پڑھنا مشکل ہوگا. یہ لفظ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا سستانی صاحب کے توضیح المسائل میں کہ احادیث پڑھنا مشکل ہوگا. اس سے یہ نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں نا کہ صریحاً سستانی نے منع نہیں کیا احادیث پڑھنے سے. پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا. پڑھنا تو وہ تو یہ تو بھائی یہ تو ان کی بے عزتی ہوگی نا. وہ تو اس طرح کوئی مجتہد کا فتویٰ نہیں کہ آپ پڑھ نہیں سکتے, لیکن آپ عمل نہیں کر سکتے بھائی. اس کے لیے اجتہاد کی شرط ہے. مگر یہ کہ حدیث متواترات میں سے, ضروریات میں سے. ابھی دیکھ لو اس فتوے میں کیا لکھا, در احکام دین. وہ کہہ رہا ہے مجتہد صاحب, آپ کے سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ عقائد میں دلیل کے روح سے آپ تقلید نہیں کر سکتے. عقیدے میں, عقائد میں آپ کو یقین کی ضرورت ہے. اس کی بھی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے کہ عقائد میں آپ تقلید نہیں کر سکتے, وہ فروع دین میں تقلید کر سکتے ہیں. یہ جماعت عمریہ سے ماخوذ قول ہے, لیکن اسی فتوے کو رٹے کے طور پہ لگا دیتے ہیں.
अच्छा, फिर कहते हैं दर अहकाम दीन, दीन के अहकाम में दर गैर ज़रूरियात व क़तइयात बायद शख्स या मुज्तहिद बाशद कि बितवानद अहकाम राज़ुई दलील बदस्ता वरद या मुज्तहिद तकलीद कुनाद या अज़ राह एहतियात तौरी बवज़ीफ़ा अमल नुमायत की यकीन कुनाद तकलीफ खुद अंजाम दादास्त। फिर वो अच्छा, अहकाम दीन में या तो उसको ज़रूरियात और क़तइयात के अलावा या वो मुज्तहिद होना चाहिए उसको, या किसी मुज्तहिद की तकलीद करे, या ये वो काम करे कि इस तरह अमल बजा ले, यानी एहतियात करे कि उसको यकीन हो कि उसने सब वाजिबात पे अमल किया और मुहर्रमात से बचा। फिर वो तरीक़ा बता देता है कि एहतियात का क्या तरीक़ाकार है, कि अगर कुछ मुज्तहिद किसी अमल को हराम देते हैं, कुछ जो जायज़ करार देते हैं, उस अमल से इज्तनाब करें, और अगर कुछ कहते हैं ये वाजिब है, कुछ कहते हैं ये वाजिब नहीं है, तो उसको अमल को बजा लाए ताकि उसको यकीन आ जाए। तो लाजमी बात है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आपके पास सिवाय इस ऑप्शन के कि आप तकलीद करें या एहतियात करें, यानी सब मराजे के फतवे पर अमल करें, हदीस पे अमल करने की आपको इजाज़त नहीं है। वो नहीं कहते कि आप हदीस पढ़ नहीं सकते, हदीस पढ़ने को वो मना नहीं करते, आप पढ़ लें, 1000 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन जब तक मुज्तहिद नहीं है उस पर अमल नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आ सकती। ओके, बोले अभी। लेकिन क़िबला ये नतीजा तो आप अखज़ कर रहे हैं ना, कि आपने खुद अपने जहन से ये नतीजा अखज़ कर लिया है। नतीजा तो सिस्तानी ने या किसी मुज्तहिद ने अखज़ नहीं किया है। मैंने खुद अपने आंखों से 2022 के एडिशन में पढ़ा था कि अहादीस पर अमल करना मुश्किल होगा। अब मेरा पूरा सवाल सुनिएगा, बस इसके बाद इंशाल्लाह आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। मुश्किल होना, जब मैंने इस लफ्ज़ को देखा मुश्किल होना, तो वाकई में अहादीस पर अमल करना क्या वाकई मेरे लिए मुश्किल नहीं है। देखें ना आप, फ़िक़ही मसाइल में 65,000 66,000 के करीब फ़िक़ही मसाइल हैं। बाज़ तो ऐसी हैं जिन पर इमाम की कोई हदीस हमें मिलती भी नहीं, जैसे जहाज़ में सफ़र करना है, काबे के माशाल्लाह सब इर्द गिर्द बहुत सी लंबी लंबी बुलंद, दूसरे मसाले आप पूछ रहे हैं। भाई आप सवाल है कि कर लेना, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। देखें आप कह रहे हैं कि उसने ये कहा, देखें ये तफसील मसाइल है उसका मेरे सामने, ये किसी मुज्तहिद का फतवा नहीं है कि आप हदीस पे अमल कर सकते हैं, किसी मुज्तहिद का फतवा नहीं, ये इनका इजमा है मेरे भाई। आप जो कह रहे हैं कि आपने देखा है वो हमें दिखा दें, ये किसी मुज्तहिद का ये फतवा नहीं है कि आप हदीस पे अमल कर सकते। उनका आम आदमी के लिए दो रास्ते हैं, एक तकलीद है और एक एहतियात है। एहतियात भी तकलीद का नाम है, सबकी तकलीद करना, इसके अलावा कोई नतीजा मैं निकाल नहीं रहा हूं, नतीजा वाज़ेह है। अगर ये कहते हो कि आप अहादीस पे अमल कर सकते हैं, अगर अहादीस वो हमें दिखा देना। इसने जब इसने कह दिया कि आपके पास आमर को उसने दायर कर दिया तीन उमूर में, सिर्फ आपके पास 3 ऑप्शन है, या मुज्तहिद बन जाएं, वो तो 99% लोग मुज्तहिद नहीं है, 99% उलमा भी मुज्तहिद नहीं, उसके अलावा फिर आपके पास या तकलीद है या एहतियात है। लाजमी बात है, उसमें हदीस कहाँ, हदीस पे अमल नहीं कर सकते, उसका नतीजा यही है हदीस पे अमल नहीं कर सकते। अगर वो ये फतवा देता मुज्तहिद साहब कि आप या हदीस पे अमल करें या एहतियात करें या तकलीद करें या इज्तिहाद, तो बात थी कि आप हदीस पे अमल कर सकते हैं। मैंने नतीजा नहीं निकाला, ये बहुत वाज़ेह है उनके कलाम में। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मैं 60,000 हदीस नहीं पढ़ सकता। किसने बोला आपसे? आप 60,000 फतवे आपने पढ़े? कौन आदमी की दुनिया में मुझे ये सिस्तानी के कितने फतवे हैं? 50,000 60,000 किसको याद है? सिस्तानी को खुद भी पता नहीं होगा कि उसके कितने फतवे हैं। उसके ये हमारे क़ौम में बहुत बड़े मर्जे थे। हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ क़िबला लायारी साहब, मैं 60,000 हदीस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 60,000 के करीब फ़िक़ही मसाइल है। अब इन सब में मुझे हदीस तो याद नहीं है ना क़िबला। अभी जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। ये 60,000 के फ़िक़ही मसाइल है, क्या आप 60,000 आपको फतवे याद है? हमारे क़ौम में आयतुल्लाह शहजवाद तबरेज़ी होते थे, उनसे अगर कोई सवाल करता था वो कहते थे रसाले में देख लो। या आयतुल्लाह खुमैनी साहब हैं, खुद आयतुल्लाह मुंतज़री साहब के वो किताब में मौजूद है कि उनको अपने उसके फतवे याद नहीं रहते थे। उनसे जब पूछते थे तो कहते थे कि रिसाले में देखो मैंने क्या लिखा है। तो ये खुद मराजे को भी पता नहीं होता। आप अगर इतने फ़िक़ही मसाइल हैं, हर इंसान को दुनिया में जितने मसाइल हैं, देखें 60,000 फ़िक़ही मसाइल, उसको ज़रूरत नहीं होती है हर इंसान को। वो बाज़ इंसान होते हैं जिनको कुछ लोगों से ज़्यादा मसाइल की ज़रूरत होती है। अक्सर लोगों को जो आम रोज़ाना ज़िंदगी में है वो कुछ मसाइल पेश आते हैं, तो वो मसाइल देखिए मराजे भी किसी पे वाजिब नहीं करता है कि आप आपके मर्जे तकलीद के जितने फतवे हैं, नज़रियात हैं, उनको सीख लें। कोई नहीं कहता, कहते हैं वो जिन मसाइल को आपको आम तौर पे ज़रूरत है उनको सीख लें। हदीस रिवायात में भी यही है। लेकिन अगर आप इसी आम मसाइल को, आपके पास 2 ऑप्शन है, या हदीस में देख लें या फतवों में देख लें। हदीस में मौजूद है तो क्या ज़रूरत है फतवे देख लें, वो शरई भी नहीं है। तो मैं नहीं कहता कि दुनिया में जितने अहादीस हैं उनको आप पढ़ लें, नहीं। जैसे आप लोग नहीं कहते ना, आप तकलीदी लोग नहीं कहते कि दुनिया में जितने फतवे हैं सिस्तानी साहब के या खुमैनी साहब के या मराशी नजफ़ी, उनके सब फतवे आप मुक़ल्लिद पे सीखना वाजिब है। नहीं, जो आपको ज़रूरत है वो महदूद मसाइल हैं। जिस तरह आप कोई मसलन अब नमाज सीखते हैं, रोज़ा सीखते हैं, हज के अहकाम सीखते हैं, ये अहादीस से इसका सीखना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि फतावों से इसका सीखना ज़्यादा आसान है। बोले, हम मज़ीद बोलें।
قبلہ یہی نا، جب ایک بندہ یہ ادعا کرتا ہے کہ میں جو بھی روایت نکال رہا ہوں وہ فرامین معصومین علیہ السلام سے نکال رہا ہوں، تو چاہے فرامین معصومین علیہ السلام سے ڈائریکٹ پڑھے یا مجتہد کے تھرو فرامین معصومین تک پہنچ جائے، یہ تو ایک ہی بات ہو گئی نا قبلہ. ایک بات نہیں ہے نا، اپنے آپ کو عصمت کا دعویٰ کر کے تو خیر وہ فتویٰ نہیں لگاتا، یہی آپ کی غلطی ہے. میں خود ذاتی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، میں جو کچھ، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کلام معصوم علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، چاہے سیستانی کا ہے چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. یہ کفر ہے آپ کے جملے. چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے چاہے سیستانی کا، ایک بات ایک ہی ہے. آپ کو ان کا فرق نظر نہیں آتا؟ ایک ہے حدیث، ایک حدیث ہے نور ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بات سنیں بھائی صاحب، بات سنیں. سیستانی اور کہاں امام، آپ نے ابھی بولا، میرے سوال آپ نے کہا بات ہے کیا، نہیں بات سنیں. حدیث میں اور فتوے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے نہیں کہا میں مجتہد کو امام سب لوگوں نے سن لیا کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. آپ ان دونوں کا حدیث اور فتوے کو آپ نے ایک بولا ہے. دیکھیں ایک ہے، ایک اب سن لو بھائی، اب بولو میں جواب دیتے ہوں. آپ سوال نہیں سمجھے نا، اس لیے آپ سوال نہیں سمجھے اس لیے بول رہا ہوں. بولیں آپ بولیں. آپ سوال نہیں سمجھے. میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے نعوذ باللہ کہ امام جعفر صادق اور مجتہد ایک چیز ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے مجتہد کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ در حقیقت ائمہ معصومین کے فتوے سے اخذ ہوتا ہے. تو اگر میں آپ کے پاس بھی آ جاؤں تو آپ کہو گے کہ اس میں یہ کرو، تو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ نے جو بھی بولا ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے کی فرامین سے اخذ کیا ہے، تو اب بات مطلب وہی ایک ہی ہو گئی نا. تو ابھی بات سنیں آپ. میں نے آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھی، آپ نے میری بات نہیں سمجھی. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام اور سیستانی ہے، کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کے فتوے ایک ہیں. سیستانی کا فتویٰ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام یہ تو ایک ہی کہتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نور ہے، وحی ہے. اور ایک عام آدمی کا کلام، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں زمین آسمان کا. میں نہیں کہتا ان کی شخصیت ایک ہے، شخصیت میں تو سب شیعہ کرنا ہے کہ ان کا کوئی قیاس ہی نہیں. ان کے کلام میں بھی فرق ہے. احادیث حجت ہیں بنفسہا. امام جعفر صادق علیہ السلام مجھ سے کہے مر رہے ہیں، زندہ رہے ہیں، اس طرح نماز، یہ تو اس کی حجت میں شک ہی نہیں ہے. میں قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤں گا، میں نے نماز اس لیے کیوں پڑھی ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. وضو اس طرح کیوں لیا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا. آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو سیستانی نے اس طرح بولا. آپ کے پاس کیا معلوم؟ سیستانی جب خود کہتا ہے میں بعض فتوے حدیث سے لیتا ہوں، بعض اپنی عقل سے بناتا ہوں. مجتہدین خود کہتے ہیں، یہ تو میں ان کو پہ تہمت نہیں لگاتا. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے احادیث کے 4 مصادر ہیں، قرآن، سنت، عقل، اجماع. کچھ سنت سے لیتے ہیں، کچھ قرآن سے لیتے ہیں، کچھ اپنی عقل سے بنا لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارا اجماع اس مسئلے پر، علماء کی جو مشہور اقوال ہوتے ہیں اس کے مطابق فتوے دیتے ہیں. تو اسے آپ نہ کہیں کہ قرآن سے، وہ جب خود کہتے ہیں کہ علماء کے اقوال سے لیے گئے. اب کوئی شخص دیکھیں، علماء ائمہ طاہرین علیہ السلام صرف احادیث سے لے بھی لیں تو آپ کو کہاں سے معلوم کہ اس نے غلطی نہیں کیا؟ اب اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس مسئلے کو حجت بنا لیتے ہیں بھائی کہ مجتہدین کی رائے، ان کے فتوے آپ پہ حجت ہیں، تو بات ٹھیک تھی بھائی. کیونکہ مجتہد کیا ہے؟ مجتہد ایک جائز الخطا شخص ہے. مجتہد ہو سکے، دیکھیں مجتہد یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف حدیث سے لیتے ہیں، وہ اپنی عقل سے بھی بنا لیتے ہیں فتوے، اور اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اچھا اب ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں ایسے مجتہد ہیں، مثلا سیستانی اپنا موقف بدل دے، یا دنیا میں ایسے مجتہد آ جائیں کہتے ہیں ہم صرف حدیث سے فتوے دیں گے، عقل سے نہیں دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کو حدیث نہیں سنائے گا، وہ اپنا فتویٰ سنائے گا. لیکن یہ جائز الخطا شخص ہے، یہ جو کلام آپ کو یہ جو ہے اپنی فہم آپ کو پہنچا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی ہو. اگر میں کلام معصوم علیہ السلام پہ عمل کروں تو ایسا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو عمل کے. لیکن اگر میں کسی شخص کی رائے پہ عمل کروں، میں نے اس کی رائے پہ عمل کیا، حدیث پہ عمل نہیں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ موافق ہے کلام معصوم علیہ السلام کی یا نہیں ہے. اس کی حجت کہاں سے آ گئی؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بے شمار احادیث ہیں، اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے رائے کے اتباع سے منع کیا، رائے کے اتباع کو سختی سے منع کیا. کیونکہ اس زمانے میں یہی تھا کہ جماعت مخالفین جو تھے وہ علماء کے فتووں پہ عمل کرتے تھے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں، یاد رکھو میرے محترم ناظرین، اجتہاد کو اجتہاد نہیں کہتے تھے، اجتہاد کو رائے کہتے تھے. اجتہاد کو رائے کہتے ہیں، یہ بعد میں بدل گیا ہے کہ اجتہاد کو اجتہاد کہا جاتا ہے، رائے نہیں کہا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے احادیث میں دیکھیں، ان کو وہ بھی اجتہاد کو رائے کہتے تھے، الاجتہاد بالرائے کہتے تھے یا صرف رائے کہتے تھے. بعد میں یہ مختصر ہو گیا، رائے اس میں سے ختم ہو گیا، صرف لفظ اجتہاد کے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے کے اتباع سے منع کیا. ان کی احادیث حجت ہیں. احادیث آپ کلام معصوم علیہ السلام، یہ تو نور دین ہی یہی ہے.
دین اس کے علاوہ ائمہ علیہ السلام دیکھیں اگر یہ طریقہ کار وہ مشروع کر دیتے کہ بھئی ہمارے احادیث تمہارے لیے سخت ہیں، ہماری حدیث تمہارے رسائی مشکل ہے، تم دوسروں کے جو ہے اقوال پہ عمل کرو، اس کے پھر ٹھیک تھا، ہم مخالفت نہیں کرتے، شرعی ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں بنایا، یہ بدعت ہے، یہ جماعت عمریہ سے ماخوذ ہے، نہ صرف بدعت ہے بلکہ ائمہ علیہ السلام نے قطعاً اس سے منع کیا ہے رائے کے اتباع سے۔ بسم اللہ مزید بولیں۔ کیا جماعت عمریہ میں جو اجتہاد کا نظام ہے اور یہاں پر مجتہدین کے جماعت میں جو اجتہاد کا نظام ہے کیا وہ ایک ہے؟ اور دوسری بات، کیا میں جس روایت پر عمل کر رہا ہوں کیا وہ اس میں بھی مجھ سے خطا ہو سکتی ہے کہ ہزاروں ایک دوسرے سے تضاد میں روایت ہے، ایک سلسلہ سند کے طور پر ضعیف ہو سکتا ہے، دوسرا اس کے تضاد میں ایک اور حدیث ہو سکتا ہے۔ اب میں حدیث سے لا تعلق نامعلوم عام سا بندہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، BS فارسٹری کر رہا ہوں، اب مجھے کیا پتا کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث غلط ہے؟ تو اس حساب سے مجھے جس طرح مجتہدین ایک مقام پر علم کے پہنچنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کون سے خطا ہو سکتی ہے، تو اس طرح میں تو ایک جنرل جاہل سا بندہ ہوں، اس طرح مجھ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے نا قبلہ صاحب۔ اور دوسری بات، کیا جماعت عمریہ میں جو اجتہاد کا نظام ہے وہ اور مجتہدین کے ہاں جو اجتہاد کا نظام ہے کیا وہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مماثلت رکھتی ہیں یا پھر الگ الگ ہیں؟ دیکھیں جماعت عمریہ کا اصل جو اجتہاد ہے وہ اصل جو اجتہاد کا جو جڑ ہے یہود سے ہے۔ اس کے دلائل ہمارے پاس بہت ہے کہ یہود یا اب بھی یہودیوں کے ہاں بہت بڑا ان کے پاس فقہ ہے، تلمود جو ہے فقہ ہے۔ اصل مسلمانوں کے پاس فقہ تین نہیں، یہ دنیا جانتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فقہ دیا؟ ان کے سنت ہے، ان کے آراء۔ اہل بیت علیہ السلام نے بھی کوئی فقہ نہیں دیا، ان کے احادیث ہیں بھائی۔ فقہ اصل فقہ کا جڑ ہے تلمود، اور اصل اصول فقہ کا علم ہے علم گوارا، اور علم گوارا یہ علم ہے جماعت یہود کے پاس اصول فقہ کے نام سے۔ یہ کافی ان کا بڑا محنت ہے اس مسئلے پر۔ آپ کے اللہ جانتا، میں نے یہود کے فقہی کتب پڑھے ہیں، ان کے کتب فقہی کتب بہت مشابہ ابو حنیفہ کے کتاب سے، ابو یوسف کے کتاب سے، یعنی ان کے استدلال کے انداز، بولنے کے انداز بہت ہی شباہت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اس اسلام سے پہلے یعنی پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، بابل عراق جو تھا یہودیوں کا گڑھ تھا، وہاں پر یہودی مرکز تھا، یہودیوں کا مرکز تھا، ایک فلسطین میں تھا شام میں، اور ایک بابل عراق میں تھا، اور بابل کا جو سینٹر تھا یہ بڑا تھا یہودیوں کا شام سے۔ اور اصل تلمود جو لکھی گئی ہے بابل میں لکھی گئی ہے۔ تلمود دو قسم ہے یہودوں کا جو فقہ، ایک تلمود شامی ہے، ایک تلمود بابلی ہے۔ تلمود بابل کا جو تلمود ہے وہ سب سے بڑا تلمود ہے، شامی تلمود وہ بے فائدہ ہے، وہ بہت مختصر ہے۔ تو یہ یہودی جو ہے اسلام کے 180 سال کے بعد، 90 سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ علوم کہاں سے آ گئے؟ علم فقہ، ابو حنیفہ فقی بن گیا، یہ کہاں سے؟ یا اس میں وحی آئی ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ میرے عزیزو، جس طرح دیکھے علم حدیث میں اسناد ہے، علم حدیث میں فقہ میں سند نہیں ہے، علم فقہ میں سند نہیں، علم حدیث میں اسناد کے باوجود کتنے اسرائیلی احادیث جماعت عمریہ کے احادیث میں داخل ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اللہ جانتا ہے بخاری میں ایسے اسرائیلیات موجود ہیں جن لوگوں نے روایت کی ہے، لیکن اس کے سند میں کوئی یہودی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل ہے اسرائیلی، لیکن اس کو اس طرح ان لوگوں نے سینسر کیا ہے، نامے اس میں سے نکال کے دوسرے نام داخل کر دیے تاکہ اس میں آپ کو اسرائیل نظر نہ آئے۔ علم تفسیر میں کتنے اسرائیلیات ہیں ان کے پاس، وہ سب روایات کے ساتھ۔ اچھا، تو اگر ان علوم میں اسناد ہے، اسناد کے باوجود اسرائیلیات داخل ہے، فقہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فقہ میں تو سب استدلال ہی استدلال، قیاس، رائے و استحسان وغیرہ، اس میں تو اسرائیلیات کے کلنے کی جگہ ہے۔ اور کیونکہ مسلمانوں کی بڑی تعصب ہے یہودیوں کے خلاف، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس کو یہود سے لیا ہے۔ جماعت مخالفین کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہود سے لیا ہے۔ اور یہود بھی جب مسلمان ہوتے تھے نا تو پھر وہ چھپاتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، شروع وہ کہتے ہیں میرا نام قلعہ احمد ہے، محمود ہے، فلان ہے، وہ نہیں کہتے کہ ہمارا اصل یہود ہے۔ تو اس طرح انہوں نے احادیث میں اسرائیلیات داخل کی ہیں، فقہ بھی ان کا فقہ کا اصل جو ہے یہود سے ہے۔ اور اجتہاد جو ہے شیعوں میں کب شروع ہوا؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں، شیخ نے مبسوط کے مقدمے میں شوافع مخالفین سے لی گئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ کا سوال کہ اجتہاد، ہمارے اجتہاد میں اور مخالفین کے اجتہاد میں شباہت ہے۔ اجتہاد کا جو اصل ہے یہود سے ہے، مخالفین نے اجتہاد، بلکہ یہ اس کی کہانی بڑی لمبی ہے، کیسے عمر بن الخطاب کے زمانے میں یہودیوں نے اس کو اجتہاد کرنا نہ سکھایا، مخالفین نے اپنا اجتہاد جو ہے یہودیوں سے لیا، اور شیعہ جو اجتہاد ہے علم فقہ یہ مخالفین کے علم ہے، مخالفین سے لیا گیا، لذا اس میں مماثلت بہت زیادہ ہے۔ شیعہ علم فقہ میں، شیعہ علم اجتہاد میں، ابواب میں، تفصیل میں، اور طرز استدلال میں، علم اصول 99% مخالفین کا علم ہے، 99%۔ اس میں شیعہ کچھ ہے نہیں، سب مخالفین سے لیا گیا۔ یہ سب علم اجتہاد، یہ سب کے سب عمری علوم ہیں۔ اچھا، تو ان کے اجتہاد میں اور مخالفین کے اجتہاد میں کچھ فرق ہے، لازمی فرق ہے، لیکن یہ مماثلت اور تشابہ ان کا جڑ ایک ہی ہے۔
کہ یہ اصل میں مخالفین کا. اس کا دلیل کیا ہے؟ دلیل بہت زیادہ ہے. دلیل اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب مبسوط کے مقدمے میں اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ، یہ باتیں جو میں نے آپ کی یہودیوں کے ذکر نہیں کرتے، باقی کہ ہم نے سب کچھ جماعت مخالفین سے لیا، وہ واضح طور پر ذکر کرتا ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے خطا ہو سکتا ہے احادیث سمجھنے میں. یہ تو خطا کی جو بات ہے وہ تو فتوے سمجھنے میں بھی آپ سے ہو سکتی ہے، وہ تو مشترک ہے. وہ تو خطا فتوے میں بھی مشترک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ فتوا اب آپ سیستانی وغیرہ سے پوچھیں، اگر کوئی شخص فتوا غلط سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے تو یہی کہے گا وہ معذور ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، لیکن فرق یہ ہے کہ فتوا حجت نہیں ہے. فتوا حجت نہیں ہے. اللہ نے فتوا کسی غیر معصوم کا کلام کیا اللہ نے حجت نہیں بنایا. حدیث حجت ہے، حدیث حجت ہے، روایت حجت ہے. اگر میں نے اپنی طرف سے کوشش کی حدیث سمجھنے کے لیے اور وہ حدیث میں غلطی سے سمجھاؤں، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرر روایات ہیں کہ میرے امت سے 9 چیزیں معاف کی گئی ہیں. ایک وہی ہے کہ فیما اخطأ، جس چیز میں کوئی شخص خطا کر لیتا ہے. ابھی میں کسی شخص کو قتل بھی کر دوں نا تو اللہ غلطی سے، ابھی ایک مسلمان یہاں پہ، مجھے نہیں پتا یہاں پہ مسلمان ہے، میں نے غلطی سے مثلا وہاں پہ تیر چلائی ہے، تیر اس کو لگی، وہ مر گیا. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کسی ہرن کو شکار کروں، وہ مسلمان کو لگی. یہ میں گناہ کار نہیں ہوں، یہاں پر دیا مجھے دینا ہوگا لیکن میں گناہ کار نہیں ہوں کیونکہ وہ خطا ہے. تو خطا معفو ہے، لیکن ایک خطا ہے کہ آپ حجت کے سمجھنے میں خطا کر رہے ہیں، اور ایک خطا وہ ہے کہ غیر حجت کو سمجھنے میں آپ خطا، بدعت ہے. ٹھیک ہے نا، مجتہد کے فتوے کو آپ صحیح بھی سمجھے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. حدیث فی نفسی حجت ہے، اللہ کا نور ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں اللہ کی جانب سے معذور. آپ نے کہا کہ احادیث میں ضعیف ہیں اور حدیث میں تضاد ہے، تو عزیز میرے بھائی یہ جماعت مجتہدین کے جو ہے نا کھیل ہیں. تاکہ آپ میں کیوں کہتا ہوں یہ حدیث کے دشمن ہیں؟ کیونکہ جو لوگ اگر یہ حدیث کے دشمن نہ ہوتے، اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے دشمن نہ ہوتے، یہ بجائے یہ کہ شیعوں کو منع کریں، ڈسکریج کریں اور ان کو پیچھے ہٹائیں احادیث سمجھنے سے کہ حدیث میں تو تضاد ہے، حدیث میں ضعیف ہے، اس بات کو مشہور کرنے کے بجائے احادیث کی شرح کرتے، احادیث کی شروح لکھتے، صحیح احادیث کی کتابیں لکھتے. او بھائی سیستانی خوئی، تم کہتے ہو حدیث میں ضعیف بہت ہے، تو تم نے صحیح حدیث کی کیوں کتاب نہیں لکھی ابھی تک؟ تم کہتے ہو حدیث میں تضاد بہت ہے، تو تم وہ حدیث جن میں تضاد نہیں ان کو کیوں کتاب نہیں لکھی؟ تم نے ابھی تک کیوں نہیں لکھی؟ اشیاء آپ سمجھ لیں. تو یہ ایک بہانہ ہے میرے عزیزو. احادیث میں جن احادیث میں تضاد ہے وہ بہت کم ہے، وہ اتنے نہیں کہ سب احادیث میں، وہ بہت کم ہے. اور جو ضعیف احادیث کی بات کر رہے ہیں، شیعہ احادیث سب کے سب صحیح ہیں، اس کے ابحاث اپنی جگہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پیش کریں گے اور اس کو سمجھنا. پھر عوام کے لیے ہم نہیں کہتے کہ عوام جا کے خود یہ احراز کریں، خود جا کے تحقیق کریں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث اس کا حدیث مفہوم کیا ہے. یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے. جیسے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں علماء حدیث لوگوں تک حدیث پہنچاتے تھے، شرح کرتے تھے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان علماء کی طرف جو راوی حدیث ہے ان کی طرف رجوع کریں. اگر آپ صدوق کی طرف رجوع کریں، کلینی اگر زندہ ہوتے ہمارے زمانے میں، مجلسی زندہ ہوتے ان کے طرف رجوع کرتے، وہ حدیث کی شرح کرتے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے. تو آپ کو شک رہتا کیا؟ شک رہتا یا آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو جاتا. بہرحال یہ آپ ہمارے جواب ہے. مزید بولیں مہدی صاحب. اللہ صاحب، آپ نے ابھی جو کہا نا کہ مطلب جو انسان اگر حدیث سمجھنے میں خطا کرے تو وہ معذول ہے، تو اس حساب سے مجتہد بھی حدیث سمجھنے میں خطا کرے تو وہ معذول ہے نا. تو کیونکہ میں خود حدیث سمجھنے سے اچھا نہیں ہے کہ میں مجتہد کی طرف رجوع کروں، وہ مجھے حدیث سمجھ، کیونکہ وہ آپ لوگ جو اسلامک ٹرمز استعمال کرتے اس میں ہے نا کہ مطلب جو کوئی شخص اگر یہ کہے، یہ ادعا کرے کہ میں قول امام سے جو ہے نا کوئی آپ کو فتویٰ دے سکتا ہوں، تو کیا اس کے جب وہ خود ادعا کر رہا ہے کہ میں قول امام سے جو ہے نا آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، تو پھر اس کے فتوے پر عمل کرنا اس میں کوئی حرج کی بات اس میں کیوں کربلا ہو سکتی ہے؟ اس کا خود یہ ادعا ہے کہ میں قول امام سے فتویٰ دے رہا ہوں. پہلی بات ہے کہ مجتہد یہ نہیں کہتے کہ ہم قول امام علیہ السلام سے فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 2 چیزوں سے فتویٰ دیتے ہیں، 4 چیزوں سے، قرآن، سنت، عقل، اجماع. تو بہت سارے ان کے فتوے ان کے اپنے عقل سے ہیں. ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے. ائمہ علیہ السلام نے اس کو تجویز نہیں کیا بھائی. لیکن دین ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ ہم اپنے سے کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں. یہ ابلیس ہے، یہی کام تک قیاس کرتا تھا نا بھائی کہ بھائی اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کے لیے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ یہ آپ کا قیاس ہے میرے بھائی، آپ کا قیاس ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام فرماتے کہ ہمارے احادیث اس کو چھوڑو، اس میں یہ مشکل ہے، اس میں ضعیف ہے، فلان فلان، تم دوسروں کے قول پہ عمل کرو، تو پھر آپ کی بات بنتی نا.
دوسرے آپ کو بھائی ان کی فتوی آپ کے لیے حجت ہے، وہ آپ پہ حجت، اس کو تسلیم کرو۔ ائمہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، ائمہ علیہ السلام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بے شمار احادیث رائے کے اتباع سے منع فرمایا کہ رائے کی اتباع نہ کرو، ہمارے اقوال کی اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو۔ تو پاس لازمی بات ہے، آپ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج بہت زیادہ ہے کہ ایک چیز ہے حجت ہے، نور ہے، ہدایت ہے، ایک چیز ہے حرام ہے، فسق ہے، اسے ائمہ علیہ السلام نے منع کیا، آپ لوگوں نے خود بنایا، جماعت عمریہ سے وارد کیا، پھر کہتے ہیں اس میں اشکال کیا۔ پھر وہ یہ جھوٹ بھی بنا دینا کہ مجتہدین تو صرف حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں۔ کون مجتہد ہے دنیا میں کہتا ہے کہ میں عقل سے فتویٰ نہیں دیتا؟ کون ہے دنیا میں؟ مجھے وہ مجتہد دکھاؤ کہ میں عقل کی روح سے فتویٰ نہیں دیتا، میں صرف حدیث سے دیتا ہوں۔ کوئی مجتہد نہیں ہے دنیا میں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر عقل سے فتویٰ دینا پڑتا ہے نا۔ اب جیسے بعض احادیث، جیسے اب امام کے ظہور میں ابھی نہ جانے آگے کتنا ٹائم لگے گا، 500 سال لگے گا، 600 سال لگے گا، تو آنے کے حساب سے جدید مسائل ایسے آئیں گے جن میں ہمیں امام۔ آپ کی آواز بھائی کیا کر دیا آپ نے؟ آپ مائکرو فون پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے، میوٹ ابھی آ گئی میری آواز؟ اب آ رہی ہے، اب بول، شروع سے بول۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ عقل سے صرف وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ فتویٰ کرتے ہیں بغیر وہ احادیث کے، جہاں پر ہمیں احادیث سے معصومین نہیں ملتے۔ جیسے مثال کے طور پر اب امام علیہ السلام نے ظہور نہیں کیا اور نہ جانے اگر خدا نہ کرے 500 سال اور امام علیہ السلام کے آنے میں لگ جاتے ہیں، تو وقت کے حساب سے کتنے نئے نئے جدید مسائل آتے رہیں گے، جن میں آپ کا جو ادعا ہے کہ بھائی ایگزیکٹ امام کی حدیث ہونی چاہیے، تو کئی مسائل ایسے ہیں جن میں ہمیں ایگزیکٹ امام کی حدیث ملتی ہی نہیں۔ جیسے جہاز میں سفر کرنے کے بارے میں امام کی کوئی حدیث نہیں ہے، جیسے کعبے کے ارد گرد بہت سارے سکائی سکرے پر بلڈنگز ہیں، ان کے اندر سے اوپر سے طواف کرنے کے بارے میں ہمارے پاس امام کی حدیث نہیں ہے۔ تو ان قسم کے جدید مسائل میں تو ہمیں ایگزیکٹ حدیث امام کی ملتی ہی نہیں ہے نا جن پر ڈائریکٹ عمل کیا جا سکے۔ تو یہ بھی آپ کی بدعت ہے، کامن سینس والے بندے کو سوچنا پڑے گا کہ اس پر عقل سے۔ تو یہ آپ عقل مند ہے یا امام علیہ السلام زیادہ عقل مند ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام واضح طور پر زیادہ عقل مند ہے۔ اگر یہ طریقہ کار ہوتا نا، وہ کہہ دیتے بھائی کہ ہمارے احادیث، ہمارے ہم آپ کو جو دین لے کے آئے نا اس میں کمی ہے، مسائل زیادہ ہیں، تو اس میں سے آپ لوگ اپنی عقل سے کچھ بناتے جاؤ۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس سے منع کی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے مسائل آتے ہیں جن پہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ تمام مسائل پہ حدیث ہے۔ اگر جس کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ہے تو اس مسئلے پہ حدیث ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خاص مسائل پہ حدیث ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں ان مسائل میں جن میں نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا بدعت بہت واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھو جن مسائل میں نص نہیں ہے اس میں ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ تم اپنے عقل سے کوئی حکم بناؤ۔ جن مسائل میں نص نہیں ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے وہاں پہ پرنسپلز بنا دیے ہیں۔ آپ میرے تقریر ایسی، میرے جو تقلید سیریز ہے اس میں 1 گھنٹے کی میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے، اس میں میں نے وہ احادیث بیان کی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس پہ نص نہیں ہے، اس کے خصوص میں نص نہیں ہے، تو ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ کیا کریں، اس میں نے وہ احادیث اس میں ایک بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے عقل سے حکم بنائیں یا مجتہد اپنے عقل سے بنائیں۔ یہ دین بھائی خالق کا گھر نہیں ہے۔ خالق کے گھر، انسان خالق کے گھر جاتا ہے نا، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہاں پہ جو مرضی کرو، وہاں پہ جوس کھا لو، وہاں سے چینی لے لو، شربت بناؤ، وہ جو بھی فریج میں ہے وہ کر لو، بچے جو کرتے ہیں نا خالق کا گھر۔ یہ دین کسی کے خالق کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا وہی کرنا ہوگا۔ اگر ائمہ دیکھیں بدعت دیکھیں، اگر ائمہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کہ احکام تو مسائل بہت زیادہ ہے، ہمارے احادیث محدود ہے، وہاں پہ ایسے مسئلہ آ جائے کہ نص نہ ہو تو اپنے عقل سے بنا دو، تو ٹھیک تھا۔ لیکن ائمہ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا، ائمہ علیہ السلام نے دوسرے مسائل بتا دیا کہ وہاں پہ یا احتیاط ہوگا یا براءت ہوگا یا وہاں پہ توقف ہوگا۔ ائمہ طاہرین علیہ یا وہاں پہ جماعت عمریہ کے احادیث سے رجوع کرنا، اللہ جانتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نص نہ ہونا، یا احتیاط ہے یا براءت ہے، توقف ہے، یا جماعت عمریہ کے وہ احادیث جو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کی اس پہ عمل کرو، یا اس کے علاوہ فرمایا کہ جماعت عمریہ کے فقیہ کے پاس جاؤ، ان کے مفتی، وہ جو فتویٰ دے دے اس کے خلاف عمل کرو۔ تم جاؤ اپنے شہر کے جو بڑا عالم ہے جماعت عمریہ کا، نواسب کا، صوفیوں کا، اشعری، ماتریدی، احناف کا، جو وہ فتویٰ دے دیں، وہ جو کہ اگر واجب ہے تو سمجھو حلال ہے، اگر حرام ہے تو سمجھو کہ واجب ہے، اس کے خلاف عمل کرو۔ لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ تم اپنے عقل سے یا مجتہد کے عقل اپنے سے بنا دے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر بہرحال ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہر مسئلے پر نص ہے، ان مسائل جن پہ نص نہیں ہے اس پہ بھی نص ہے، عقل میں رجوع کرنے کی اجازت نہیں کہ تم اپنے عقل سے، ناقص عقل سے بناؤ، بلکہ اس سے سختی سے منع ہے کہ اپنے عقل سے کچھ نہیں بنا سکتے۔ مزید بولو۔ اور مجتہدین کو چھٹی نہیں ہے کہ ان کا عقل زیادہ ہے ہم سے کہ وہ اپنے عقل سے بنا سکتے ہیں، کوئی حدیث ہمیں دکھاؤ نا کہ اپنے عقل سے آپ حکم بنا سکتے ہو۔ ان کے اتنے فتوے ہیں، یہ سیستانی کا جو سیستانی احکام تقلید، یہ سب عقلی ہے، اس نے اپنے عقل سے بنائے۔ اللہ سے نہیں ڈرتا کہ تجھ پہ وحی نازل، کہ کب اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ فریضہ دیا
کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے دین میں اپنے عقلی احکام داخل کرو، حلال و حرام بنا دو، اپنے سے کہہ دو کہ اس میں نص نہیں ہے، میں اپنے عقل. اگر ایسا ہوتا نا، اہل بیت علیہ السلام خود بتاتے کہ مسائل زیادہ ہیں، احادیث کم ہیں، اس میں اپنے عقل سے بناتے جاؤ. مزید بولو. ہمارے ہاں علماء تو کہتے ہیں کہ جز سے ہم کل اخذ کرتے نا، فرامین معصومین سے. عقل سے اب امام ابو حنیفہ صاحب کی طرح ہم بالکل قیاس نہیں کرتے جس طرح ابو حنیفہ نے کیا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جدھر ڈائریکٹ ایگزیکٹ نص نہ ملے وہاں پر ہم امام کے فرمان کے جز سے ہم کل کو اخذ کرتے ہیں. یہاں پر عقل سے یہ مراد ہوتا ہے شاید. اب آپ درست. ٹھیک ہے بھائی. نہیں مثلا یہ حدیث ہے نا، یہ فتویٰ کا کہ مجتہد انسان کو احکام شرع میں یا مجتہد ہونا چاہیے، یا محتاط یا مقلد، یا کوئی حدیث توڑی ہے. یہ ان کا عقل کا حکم ہے. اور ان کے بے عقلی دیکھیں کہ کیوں حدیث پہ عمل نہ کر سکیں، کیوں حدیث پہ عمل نہ کر سکیں. ہم نہ مجتہد بنتے ہیں، نہ مقلد، نہ احتیاط کرتے، حدیث اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرتے ہیں. کیوں نہ عمل نہ کر سکیں؟ سیستانی سے پوچھنا. یہ ان کا عقل کا فتویٰ ہے، ان کے بے عقلی ہے. پھر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جز کل سے اخذ کرتے ہیں. نہیں بھائی صاحب، ان کا اس میں بہت سارے فتوے، ان پہ کوئی فتویٰ ہے، ان پہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. اگر کوئی ایسا جگہ ہے نا کہ کوئی پرنسپل دیا اہل بیت علیہ السلام نے، جنرل پرنسپل دیا، جنرل قاعدہ دیا ہے، اور اس میں سے یہ قاعدہ کا یہ اس مورد پہ اطباق ہوتا ہے، تطبیق ہوتی ہے، تو اس کو تطبیق کرتے ہیں. تو وہ حکم عقل نہیں ہے، وہ حکم عقل نہیں ہے. مثلا کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے مگر کہ تم یقین کر لو کہ یہ نجس ہے. یہ تو حدیث ہے اہل بیت علیہ، اس کا سمجھنا کون سا مشکل ہے. اور اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی اگر یہ قلم ہے، یہ قلم نجس ہے یا پاک ہے، تو میں نے اس کی طہارت پہ شک کی، تو یہ میرے لیے پاک ہے، حدیث ہے. تو یہ جو ہے نا کہ ہم نے ایک جنرل پرنسپل کو یہاں پہ اپلائی کیا ہے، اس میں نہ آپ مجتہد بن گئے، اس میں نہ آپ بھائی درس خارج کی ضرورت ہے آپ کو، اور نہ یہ اس کی وجہ سے اب مجتہد کا فتویٰ واجب بن جاتا ہے، وہ واجب الاتباع. وہ حدیث ہمیں سمجھا دو بھائی. اگر مجتہدین کے پاس ایسے احادیث، وہ کہتے ہیں حدیث ایسے جنرل حدیث ہیں، وہ جزئی موارد پہ اس کا تطبیق ہوتا ہے، اچھی بات ہے. اس سے آپ کا قول حجت نہیں بنتا، اس سے آپ کی رائے حجت نہیں بنتی، اس سے تقلید واجب نہیں ہوتا. وہ جنرل احادیث فتوے کے بجائے وہ جنرل احادیث لوگوں کو سناؤ کہ حدیث ایسا. ابھی جیسے میں نے حدیث آپ کو سنایا، کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر. ٹھیک ہے نا. اور مزید بولیں بھائی صاحب. اب ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہے کہ اب مجتہد کے فتووں کے اندر گھس کے جا کے بتا سکے اس نے یہ فتویٰ کہاں سے اخذ کیا. لیکن ایک آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو ہمارے فتووں سے اعتراض ہو تو وہ آ کے ہم سے حوزہ علمیہ میں ڈائریکٹ آ کے رجوع کر سکتا ہے. کیونکہ ایک اگر دو ڈاکٹرز کے درمیان اختلاف ہو تو وہ ڈاکٹر سڑک پہ جا کے تماشا تو نہیں کھڑا کرے گا نا، وہ جا کے کسی یونیورسٹی میں پروفیسر سے اس کے ساتھ مباحثہ کرے گا، مناظرہ کرے گا. تو آپ ان کے مسائل پر کیوں نہ حوزہ علمیہ نجف جا کے ان سے مناظرہ کرے؟ وہ تو ویلکم کرتے ہیں اس چیز پر. جا کے آپ جو ہے نا یوٹیوب پر ہم سے بھی کرے. اب ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے کس بات پہ فتویٰ دیا ہے. آپ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور آخر میں جو آپ نے کہا وہ غلط ہے. آپ نے کہا کہ ان کے دلائل بہت سخت ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کی بات بالکل صحیح ہے. مجتہدین کے جو دلائل ہوتے ہیں فتوے کے، وہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب و سنت نہیں ہوتے ان کے دلائل، وہ ایک دوسرے کے نظریات ہوتے ہیں، اسی لیے مشکل ہوتے ہیں. اور بھائی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آسان ہے. اہل بیت علیہ السلام کے اکثر احادیث حلال و حرام میں سوال و جواب ہیں. وہ سوال و جواب کوئی فلاسفر نہیں تھے وہاں پہ کہ وہ مثلا ایسے سوالات کریں کسی کو سمجھنا ہے. وہ عام لوگ تھے. کوئی مثلا کوئی تاجر ہے، کوئی چورواہا ہے، کوئی کسان ہے، کوئی پرچون فروش ہے. اہل بیت علیہ السلام کے روات ایسے ہی لوگ تھے، سوال کرتے تھے، امام علیہ السلام انہی کی زبان میں جواب دیتے، انہی کے لب و لہجے میں جواب دیتے تھے. وہ کویشچن آنسر اکثر 98%، 90% جو احادیث ہیں حلال و حرام میں اسی طرح کویشچن آنسر ہے. ان کا سمجھنا بڑا آسان ہے. مجتہدین جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلائل بڑے سخت ہیں، علم اجتہاد، یہ واقعا صحیح کہتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اپنے فالتو نظریات ہیں. ان کے نظریات بڑے مشکل ہیں، ان کا سمجھنا بڑا مشکل، لیکن ان کے نظریات ہیں ہی فالتو، ان کا دین سے کام ہی نہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں. بھائی یہ لوگ 1000 سال سے، بلکہ 1000 سال سے زیادہ بہت ہی ذہین لوگ مجتہد بنتے ہیں. جو لائق آدمی ہوتا ہے مجتہد بنتا ہے، نکم آدمی نہیں بنتا. اور جس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، یعنی فراغت ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگاتا ہے، روزانہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے مطالعہ تحقیق. یہ لوگ یہ 1000 سال سے دنیا کے ٹاپ لیول کے جو ذہین لوگ ہیں، وہ کس بات میں لگے کہ نظریات مشکل سے مشکل تر بناتے جائیں. ہر ایک آتا ہے پچھلے والے کے نظریے کو دیکھتا ہے، اس کو زیادہ مشکل بنا کے، اس کو زیادہ ریفائن کر دے، اس کو زیادہ ایکوریٹ بنا دے. تو لازمی بات ہے 1000 سال کے بعد 1000 سال کے بعد آپ کے پاس نظریوں کے انبار لگی ہے. وہ بڑا مشکل ہے. شیخ بشیر نجفی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا.
کہ ان اس فتووں کے دلائل کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا, وہ اس کے لیے بہت محنت کرنا ہوتا ہے, اس لیے ہر شخص مجتہد نہیں بنتا. لیکن یہ سب کے سب یہ نظریات, یہ دلائل, ان کا دین سے حلال حرام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ فالتو ہیں. دین اہل بیت علیہ السلام کے کلام ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کلام بڑا واضح ہے. جیسے آپ اصول دین میں احادیث سمجھ سکتے ہیں نا, ابھی میں کہہ دوں آپ کے سامنے کہ جنت اس طرح ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے اس طرح سونے کے ہیں, اس میں کٹکٹی ڈالتے ہو تو اس طرح آواز نکلتی ہے, وہ اس میں اندر جاتے ہو تو اس طرح زعفران کے مثلاً ہے, اس کی جو گھاس ہے زعفران کی ہے, اس کے پانی شراب ہے, فلان 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 فلان, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح حلال و حرام کے مسائل بھی سمجھ آ جاتے ہیں اگر کوئی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث آسان ہے. اب یہ کہنا کہ یہ کہہ دیں کہ آپ حوضے میں جا کے ہمارے ساتھ گفتگو کریں, یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ہم حوضے میں ہیں, حوضے میں تے, حوضے میں پڑھ, وہ بھائی اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ حوضے میں اجتہاد پہ اشکال کریں, تقلید پہ, مرجعیت پہ اشکال کریں, آپ کو قتل کیا جاتا ہے, آپ کو قتل کیا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کی آزادی دیتے ہیں. وہاں پہ آپ کا اگر قتل بھی نہ کریں نا, وہاں پہ آپ کا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کے ہاں ایک تقدس ہے. جیسے خمینی صاحب ہے, اتنے خمینی کو آپ اگر خمینی کے, اللہ جانتا ہے ایک زمانہ ایسا تھا شیعوں میں, اگر کوئی خمینی کے پکچر کو بے احترامی کرتا نا, اس کو قتل کرتے لوگ. اب بھی شاید دنیا میں ایسے علاقے ہیں کہ خمینی کے پکچر کو اگر آپ پاڑ دیں. اب افغانستان میں انقلاب کے آغاز میں اللہ جانتا ہے, خمینی کو تو چھوڑ دیں, ہاشمی رفسنجانی جو تھا, محمد حسین بیشتی, ان کے پکچر کو اگر کوئی شخص پاڑتا, اس کے قتل کرتے لوگ کہ تم کافر ہو گئے. تو یہ حوضے میں کیونکہ ان کو نائب امام مانتے ہیں, آپ وہاں پہ مخالفت ان کی نہیں کر سکتے حوضے میں. اور اگر یہ مثلا اجتہاد تقلید کا اگر دفاع کرنا چاہتے ہیں تو حوضے میں جانے کی کیا ضرورت ہے. آج دنیا, پورا دنیا یہ خود حوضہ ہے. میرا جو چینل ہے یہ حوضہ ہے, دنیا کا بہترین سب سے بڑا علمی مدرسہ یہی حسن اللہ یری چینل ہے اردو میں. تو اس میں آ کے وہ جواب دے دیں, بسم اللہ. اوکے میرے بھائی, اب مہدی بھائی مزید بولیں. نہیں اعتراض آپ کو ہے تو نہیں, اگر آپ جائیں گے ادھر جس طرح مناظرے ہوتے ہیں اسی طرح حوضہ علمیہ جا کے ان سے میں جاؤں گا نا, مجھے اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, اگر وہ جس طرح نواسب مجھے قتل کریں گے, اس سے بدتر یہ لوگ مجھے قتل کریں گے, یہ یقین جانو. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی آیت اللہ خوئی صاحب کی جب وفات ہوئی ہے, اس کے ساتھ آیت اللہ غروی صاحب تھے, اور سید عبدالعالی سبزواری صاحب. آیت اللہ غروی کی جو وفات ہے اس کے متعلق بہت انقیل ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو خود مراجع نے مروا دیا, کیونکہ وہ آیت اللہ سیستانی سے اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے, اور احتمال یہی تھا کہ ان کی مرجعیت بن جائے تو ان کو یہ مراجع جو ہے اپنی مرجعیت کے لیے ایک دوسروں کو قتل, یہ متہم ہے کہ ایک دوسروں کو انہوں نے قتل کیا. اور اسی طرح آیت اللہ سبزواری کے وفات کے متعلق, کیونکہ وہ بھی آیت اللہ سیستانی سے بہت سینئر تھے, اور آیت اللہ سیستانی کو وہ مرجعیت کا اہل نہیں سمجھتے تھے, تو ان کے وفات کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ طبیعی موت سے نہیں مرے, ان کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. تو اور جو صدام کو کہا جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا, اس کے متعلق شکوک ہیں. صدام نے نہیں کیا, ان لوگوں نے خود حوضے والوں نے قتل کیا تھا ان کی مرجعیت کے چکر میں. تو یہ لوگ, مجھے بالکل یقین ہے اگر کوئی کہ یہ لوگ آپ کے مراجع جو ہیں افسق الفساق, اور دنیا کے دین کے بدترین دشمن اور سب سے فاسق, کہ اپنی دنیا کے لیے قتل کرنا, اور یہ چیزیں ان کے لیے پانی پینے کی طرح آسان ہے. تو یہ لوگ اگر خود بھی نہ کریں نا, تو وہاں پہ اتنے ان کے جاہل طالب علم ہیں, جیسے ابھی گل حسن مطہری ہیں, اس طرح کے لوگ, کہ وہ قتل کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اگر کوئی حوضہ علمیہ سے آپ کو جان کی امان دے دو اور باقاعدہ لکھ کے اور ویڈیو بنا کے دے دے کہ آپ آ جائیں, تو آپ جانے کو تیار ہوں گے؟ بالکل. پہلے آن لائن مناظرہ کریں نا, اگر اس میں نہ ہو سکا, پھر کوئی تشنگی رہی, تو پھر ہم جائیں گے نا. جو گرے ہاتھ سے کھلتا ہے اس کو دان سے نہیں کھلتے. میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی دینی طالب علم نہیں ہوں, بی ایس فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف کا اسٹوڈنٹ ہوں. چند چیزیں آپ سے کلیئر کروانی تھی, اس لیے آ گیا تھا, کسی مجتہد کو یا اس مرجعیت کے نظام کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر نہیں. ٹھیک ہے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم نے آپ سے گفتگو کی, ہمیں مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. ٹھیک ہے نا. اوکے, انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ رسالہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں احادیث سے انہوں نے پڑھنے کی اجازت دی ہے, منع نہیں کیا. پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ. پڑھنا اور ہے, اس پہ عمل کرنا اور ہے. ٹھیک ہے نا. پڑھنا کوئی نہیں کہتا کہ پڑھنا ہی حرام ہے, وہ تو نہیں کہتے, کہ اس طرح تو ان کی بدنامی ہو گئی کہ کہتے کہ نہیں پڑھ سکتے. یہ فتویٰ لے کے آؤ کہ آپ احادیث پہ عمل کر سکتے ہیں, یہ فتویٰ لے کے آئیں. اوکے بھائی, اللہ آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, خدا حافظ. مہدی صاحب بلتستان کے, یہ بلتی والے جو ہے نا, گلگت والے,
یہ بیچارے بڑے باتقوا باعمل وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا مشکل یہی ہے، مرجعیت اور ولایت فقی میں پھنسے ہوئے لوگ کمر توڑ دی ان کی ولایت فقی نے اور مرجعیت نے۔